SEER Foundation for the Blind. You're watching one paper MCQ service exam preparation class from the platform of SEER Foundation for the Blind. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسپائرنٹس. امید کرتے ہیں کہ سب خیریت سے ہوں گے. اسلامک اسٹڈیز کی پچھلی کلاس میں ہم نے 4 ہجری تک کے جتنے بھی امپورٹنٹ ایونٹس تھے ان کو ڈسکس کیا تھا. تو آج کی کلاس میں ہم اس سے نیکسٹ اسٹارٹ کرتے ہیں. نیکسٹ ہے ہمارے پاس 5 ہجری. تو 5 ہجری کے جو سب سے اہم ایونٹس تھے ان میں سے ایک غزوہ خندق تھا، جس کو بیٹل آف ٹرینچ بھی کہتے ہیں، اور اس کو غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں. اس کو احزاب کیوں کہتے ہیں یہ آپ سے انٹرویو میں پوچھا جا سکتا ہے کہ غزوہ خندق کو غزوہ احزاب کیوں کہتے ہیں. قرآن پاک میں پوری سورہ احزاب کے نام سے موجود ہے. تو اس کو احزاب اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس میں جو مختلف گروپس تھے انہوں نے آپس میں الائنس کیا اور مل کے انہوں نے مدینہ پہ حملہ کیا. تو احزاب کا مطلب ہوتا ہے گروہ، یعنی کہ الائز. ٹھیک ہے. تو کیونکہ بہت سارے گروپس جن میں قریش مکہ تھے، خاص کر جو بنو نذیر تھے جن کو 4 ہجری میں مدینہ سے ایکسپیل کر دیا گیا تھا، جلا وطن کر دیا گیا تھا، تو وہ قریش مکہ کے پاس جاتے ہیں، ان کو مدینہ پہ حملہ کرنے کے لیے گھساتے ہیں. خیبر کے جو یہودی تھے ان کو اکسایا جاتا ہے، اور اس طرح سے جو ان کو بتایا جاتا ہے کہ مدینہ کے اندر جو بنو قریظہ ابھی موجود ہیں وہ بھی ہمارا ساتھ دیں گے. تو اس طرح سے ہم مل کے مدینہ پہ حملہ کرتے ہیں. تو اس لیے اس کو بیٹل آف ٹرینچ یا اس کو غزوہ احزاب کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ تمام گروپس آپس میں ملا کے ان کے پاس 10,000 کی فوج ہوتی ہے، 10,000 ٹروپس ان کے پاس ہوتے ہیں. تو یہ مل کے مدینہ پہ حملہ کرنے کے لیے نکل پڑتے ہیں. تو مسلمانوں کو اس کی اطلاع مل جاتی ہے، تو آپس میں صلاح مشورہ کیا جاتا ہے کہ کس طرح سے ان سے نپٹا جائے. تو حضرت سلیمان فارسی مشورہ دیتے ہیں کہ مدینہ کے گرد خندق کھود دی جائے. ٹھیک ہے. باقی طرف کچھ اطراف میں پہاڑ تھے، ایک طرف میدانی علاقہ تھا. تو ڈیسیژن یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ خندق جو ہے ٹرینچ کھود دی جائے. تو پیپر میں پوچھا ہوا کہ خندق کس کے مشورے سے کھودی گئی، تو حضرت سلیمان فارسی نے یہ مشورہ دیا تھا. تو خندق کے حوالے سے کچھ فیکٹس ہیں، کچھ اس کے آپ نے یہ یاد رکھنے ہیں. اچھا، خندق کی لینتھ جو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، 6 میل اس کی لمبائی تھی، 22 فٹ اس کی ویڈ تھی، یعنی 22 فٹ 22 فٹ یہ چوڑی تھی، اور 16 فٹ یہ گہری تھی. ٹھیک ہے. تو مسلمانوں کی تعداد اس میں 3,000 کے قریب تھی. تو سب مل کے 21 دنوں میں انہوں نے یہ کام کیا تھا، جو خندق ہے اس کو کھودا تھا 21 دنوں میں. تو یہ 10,000 کا گروہ ابو سفیان کی قیادت میں مدینہ کے پاس پہنچتا، تو آگے خندق دیکھ کے یہ حیران ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کے لیے یہ ایک نیا سسٹم تھا. انہوں نے اس سے پہلے اس طرح کا کوئی خندق والی لڑائی نہیں لڑی تھی، تو ان کے لیے یہ نیا واقعہ تھا. تو وہ وہیں باہر ہی ڈیرا ڈال دیتے ہیں. تو سوچتے ہیں اب مدینہ میں کس طرح سے داخل ہوا جائے. تو ترکیب ذہن میں یہ آتی ہے کہ بنو قریظہ والے جو مدینہ میں موجود ہیں، وہ مدینہ میں اندر جو شہر کے اندر خواتین موجود ہیں، بچے موجود ہیں، ان کے اوپر حملہ کر دیں. تو اس طرح سے جو مسلمان خندق میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کی توجہ جو ہے وہ خندق سے ہٹ جائے گی. تو اس طرح سے ہم پھر مدینہ میں داخل ہو سکیں گے. تو وہ چیک کرنے کے لیے بھیجتے ہیں کہ مسلمانوں نے کچھ سپاہی مدینہ میں بھی چھوڑے ہیں کہ نہیں چھوڑے. ایک یہودی جاسوسی کرنے کے لیے آتا ہے. تو حضرت صفیہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی، آپ اس کو دیکھ لیتی ہیں، اور حضرت حسان بن ثابت ان دنوں بیمار تھے، ان کو بتاتی ہیں، لیکن وہ نکاحت کی وجہ سے اٹھ نہیں پاتے. تو حضرت صفیہ خود ہی باہر آتی ہیں، ایک خیمے کی چوب نکالتی ہیں اور اس یہودی پہ حملہ کر دیتی ہیں. اس کو قتل کر کے اس کی لاش کو باہر پھینک دیا جاتا ہے. تو اس طرح سے یہودی ڈر جاتے ہیں کہ مدینہ کے اندر بھی سپاہیوں مسلمان فوج موجود ہے. تو اس طرح سے وہ عورتوں پہ حملہ کرنے سے باز رہتے ہیں. تو ایک دن پھر عمر بن عبدو جو خود کو بڑا پہلوان سمجھتا تھا، اور اس کے ساتھ اکرمہ بن ابی جہل، یہ مل کے خندق کو ایک جگہ سے عبور کر لیتے ہیں. تو پھر حضرت علی ان کے مقابلے پہ آتے ہیں، اور حضرت علی کی تلوار سے عمر بن عبدو جہنم واصل ہو جاتا ہے. یہ پیپر میں اس نے پوچھا ہوا ہے. عمر بن عبدو یہ حضرت علی کی تلوار سے بیٹل آف ٹرینچ میں جہنم واصل ہوا. تو اکرمہ اس میں باقی اپنی جان بچا لیتا ہے. ایک رات کو شدید قسم کی آندھی آتی ہے،
تو اس میں کفار جو تھے ان کی مکمل طور پہ تباہی جو ہو جاتی ہے، وہ محاصرہ چھوڑ کے وہ چلے جاتے ہیں۔ تو پیپر میں پوچھا گیا کہ جو غزوہ خندق تھا اس میں کفار نے کتنے دن کا محاصرہ کیا، تو یہ 30 دن کا محاصرہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس جنگ میں 4 مسلمان شہید ہوئے اور 10 کفار جو ہے وہ جہنم حاصل ہوتے ہیں۔ تو اس جنگ کا جو رزلٹ تھا وہ یہ تھا کہ اس میں مسلمانوں کو ایک بڑی فتح ہوئی، لڑے بغیر فتح ہو گئی، اور اس میں قریش کا روب جو تھا پوری طرح اس میں ٹوٹ جاتا ہے کہ ایک بڑا گروہ کی شکل میں آئے تھے، پھر بھی ان کو شکست ہوتی ہے، وہ اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہو پاتے۔ تو یہ واقعہ اسلامی تاریخ میں ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا اس وقت میں۔ تو اس کے بعد جی بنو قریظہ جو تھے، جو مدینہ میں رہ گئے تھے، یہودیوں کا ایک قبیلہ، تو انہوں نے عہد شکنی کی تھی مسلمانوں سے، معاہدہ توڑ دیا تھا۔ تو کفار نے جو مکہ تھے ان سے ملنے کی کوشش کی۔ تو جنگ ختم ہونے کے بعد مسلمانوں نے ان کا محاصرہ کر لیا۔ تو ان کا مقدمہ حضرت سعد بن معاذ کے حوالے کیا جاتا ہے۔ تو انہوں نے پھر تورات کے قانون کے مطابق فیصلہ دیا، جس میں تمام مردوں کو قتل کر دیا جائے، عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا جائے، اور جو مال غنیمت ہے وہ مسلمانوں کے پاس آ جائے۔ تو یہی فیصلہ نافذ کیا جاتا ہے۔ تو یہ مسلمانوں کے لیے ایک بڑا سیاسی اور فوجی سبق تھا کہ ریاست سے غداری کا سخت انجام ہوتا ہے۔ اور 5 ہجری میں ہی حجاب کا حکم بھی دیا گیا، شرعی حکم آیا، سورہ احزاب کی آیات نازل ہوئی اور مسلمان خواتین کو پردے اور حجاب کا حکم دیا گیا۔ تو مسلمان خواتین کو پردے اور حجاب کا حکم کون سی صورت کی آیات میں، کون سی صورت میں موجود ہے؟ تو یہ سورہ احزاب میں موجود ہے، ٹھیک ہے، آپ یاد رکھیں گے۔ تو یہ اسلامی معاشرے کی میں عفت و پاکیزگی کی ایک بنیاد تھی، اور اسی سال 5 ہجری میں ہی لعان کا حکم دیا گیا، یعنی کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی پہ زنا کا الزام لگائے اور گواہ پیش نہ کر سکے تو دونوں عدالت میں 4 بار گواہی دیں گے، 5ویں بار لعنت اور غضب کی دعا کریں گے۔ تو اسی سال یہ قانون نافذ ہوا تاکہ گناہ پر بہتان نہ لگایا جا سکے۔ اور اسی سال حضرت زید بن حارثہ اور حضرت زینب بن جہش ان کا نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے حکم سے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب سے نکاح کر لیا۔ تو اس سے یہ اصول قائم ہوا کہ منہ بولا بیٹا جو ہے وہ حقیقی بیٹا نہیں ہوتا۔ تو اس طرح سے ایک جعلی رسم جو تھی کہ گود لیے بیٹے کو اپنا اصل بیٹا سمجھنا ختم ہوئی، کیونکہ حضرت زید بن حارثہ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منہ بولا بیٹا بنایا ہوا تھا۔ تو اس طرح سے یہ رسم جو ہے وہ پھر ختم ہوتی ہے، اور 5 ہجری میں ہی حضرت سعد بن معاذ کا انتقال ہوتا ہے۔ وہ غزوہ خندق میں ایک تیر لگنے سے زخمی ہوئے، اور جنگ کے بعد بنو قریظہ کے فیصلے کے فوراً بعد ان کا زخم پھٹ گیا اور وہ وفات پا گئے۔ تو 5 ہجری میں ہی نماز جنازہ کا باقاعدہ حکم دیا گیا، مکمل کس طرح سے نماز جنازہ ادا کرنا ہے مسلمانوں کو سکھایا گیا۔ اس سے قبل صرف دعا کی جاتی تھی، اب صاف بندی اور تکبیرات کے ساتھ نماز کی مقرر ہوئی۔ تو 5 ہجری میں بڑے بڑے واقعات میں ہمارے پاس غزوہ خندق تھا، ٹھیک ہے، مسلمانوں کی شاندار فتح، دفاعی حکمت عملی اور بنو قریظہ کا انضام، معاہدہ توڑنے پہ سخت سزا ان کو دی گئی، پردے کا حکم آیا، لعان کا حکم آیا، منہ بولے بیٹے کی رسم ختم ہوئی، حضرت سعد بن معاذ کی شہادت ہوئی، اور نماز جنازہ کا حکم دیا گیا۔ تو یہ جو 5 ہجری تھا اسلامی ریاست کے دفاعی کامیابیوں اور معاشرتی احکام کا یہ سال تھا، اور خاص طور پہ غزوہ خندق نے یہ ثابت کر دیا کہ اسلام کو مکہ والے اب کبھی ختم نہیں کر سکتے۔ آگے ہے ہمارے پاس 6 ہجری کے اہم واقعات۔ تو 6 ہجری کے جو اہم واقعات میں سب سے اہم واقعہ صلح حدیبیہ کا ہے، آپ یاد رکھیں گے صلح حدیبیہ 6 ہجری کو ہوئی۔ تو اس کا پس منظر یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دیکھتے ہیں کہ وہ آپ طواف کعبہ کر رہے ہیں، تو آپ اپنے صحابہ کرام کے ساتھ عمرہ ادا کر رہے ہیں۔ تو اس خواب کی تعبیر میں آپ نے 1400 صحابہ کرام کو ساتھ لیا اور مکہ سے روانہ ہوتے ہیں۔ تو مکہ والے یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، کفار اپنی تیاری شروع کر دیتے ہیں۔ تو کفار کہتے ہیں کہ اگر مسلمان حدیبیہ یعنی کہ مکہ سے 10 کلومیٹر دور یہ مقام ہے حدیبیہ کا، اس سے آگے بڑھے تو ان پہ حملہ کر لیا جائے گا، اور اس سے پھر بات چیت شروع ہو جاتی ہے۔ تو مسلمانوں کی طرف سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفیر بن کر جاتے ہیں، جو کہ بنو امیہ سے تھے اور ابو سفیان کے رشتہ دار تھے۔ تو مکہ والے حضرت عثمان کو قید کر لیتے ہیں، اور باہر خبر پھیلا دی جاتی ہے کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے بیعت لی کہ وہ قصاص عثمان تک لڑیں گے۔ تو یہ بیعت شجرۃ الرضوان کے نیچے ہوئی، اس لیے اس کو بیعت الرضوان کہتے ہیں۔ تو یہ بیعت جو ہے یہ ایک ببول یا کیکر کا درخت تھا، اس کے نیچے یہ بیعت لی گئی۔
تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس بیت کو بہت بڑی فضیلت دی ہے. سورہ فتح کی آیت نمبر 18 اسی بیت کے اوپر ہے. پھر جب قریش مکہ کو اس بات کی خبر ملتی ہے تو وہ پھر سہیل بن عمر کو بات چیت کے لیے بھیجتے ہیں، جو کہ بات چیت کا ایک بہت بڑا ماہر تھا. تو پھر دونوں فریقین کے درمیان ایک معاہدہ طے پاتا ہے. معاہدہ کو حضرت علی نے لکھا. یہ پیپر میں پوچھا گیا ہوا ہے کہ صلح حدیبیہ جو کس نے تحریر کیا، تو یہ حضرت علی نے تحریر کیا تھا اور اس پہ دستخط حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیے تھے. تو کفار کی طرف سے سہیل بن عمر نے اس کے پیپر کو دستخط کیے. تو صلح حدیبیہ کے اہم پوائنٹس یہ تھے کہ مسلمان اس سال عمرہ کیے بغیر واپس مدینہ لوٹ جائیں. آئندہ سال مسلمان عمرہ کرنے کے لیے آئیں گے اور 3 دن تک مکہ میں قیام کر سکیں گے، لیکن ان کے پاس ہتھیار نہیں ہوں گے، تلواریں ہوں گی، وہ بھی میان میں ہوں گی. 10 سال تک دونوں فریقین کے درمیان امن قائم رہے گا. تو آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر کتنے سال کے لیے جنگ بندی کا معاہدہ کیا گیا؟ 10 سال کے لیے. ٹھیک ہے. تو اس میں یہ تھا کہ جو قبیلہ چاہے قریش کے ساتھ معاہدہ کر لے، جو چاہے مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ کر لے. تو اگر مکہ کا کوئی شخص مسلمان ہو کے مدینہ آ جائے تو اس کو مکہ واپس لٹانا ہوگا، لیکن اگر کوئی مسلمان شخص اپنے دین سے پھر جائے اور مکہ واپس چلے جائے تو اس کو واپس نہیں کیا جائے گا. تو یہ 6 بنیادی شرائط تھی. بظاہر مسلمانوں کے خلاف لگی، لیکن حقیقت میں اسلام کے پھیلاؤ کے لیے ایک بہت بڑا موقع انہوں نے فراہم کیا. حضرت عمر جب اس کو دیکھتے ہیں تو آپ محسوس کرتے ہیں کہ ہم نے کفار مکہ کے سامنے سرنڈر تو نہیں کر رہے کہیں. تو اس معاہدے پہ مسلمانوں کی کوئی شرط جو ہے وہ نہیں تھی. کفار کی تمام شرط کو اس میں مان لیا گیا. سب سے پہلے انہوں نے اسی بات پہ اختلاف ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اور تسمیہ لکھنے پہ انہوں نے پابندی عائد کی، مگر پھر قرآن نے اس معاہدے کو فتح مبین کا نام دیا. تو یہ آپ سے انٹرویو میں پوچھا جا سکتا ہے کہ صلح حدیبیہ کو فتح مبین کیوں کہا گیا؟ ٹھیک ہے. بظاہر تو وہ تمام شرائط کفار کی مان لی گئی تھی. تو بظاہر دیکھنے میں یہ معاہدہ مسلمانوں کے خلاف تھا، لیکن حقیقت میں اسلام کے لیے ایک بہت بڑی کامیابی ثابت ہوتا ہے، کیونکہ سب سے پہلے نمبر پہ جنگ و جدل کا سلسلہ رک جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور مسلمانوں کو تبلیغ اسلام کرنے کے لیے موقع فراہم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد یہی معاہدہ پہ ہم دیکھیں گے آگے جا کے فتح مکہ کا سبب بھی بنے گا 8 ہجری میں آگے جا کے. تو اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت سلمہ السلام اللہ علیہ وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئی ہوئی تھی. تو ان کے مشورے سے مسلمانوں نے پھر اپنے احرام کھول دیے اور قربانی کے جانور جو ساتھ لائے تھے ان کو ذبح کر دیا. یہ عمرہ قبول ہوا. تو اس واقعہ کو قرآن کی سورہ فتح میں بھی بیان کیا گیا ہے. تو اس حوالے سے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ بیت الرضوان میں 1400 صحابہ کرام موجود تھے. 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کا معاہدہ ہوا اور سورہ فتح اس سال نازل ہوتی ہے اور اس معاہدے کو فتح مبین کہا گیا. تو غزوہ خیبر اس معاہدے کے بعد 7 ہجری میں ممکن ہوا، کیونکہ مسلمانوں نے طاقت جمع کر لی تھی اس میں. اور اس کے بعد ہی فتح مبین کے بعد یہ جو صلح حدیبیہ اس کے بعد ہی پہلی بار غیر مسلم حکمرانوں کو اسلام کی دعوت بھی دی جاتی ہے. تو یہ کچھ ایونٹ تھے ہمارے پاس 6 ہجری کے. نیکسٹ ہے ہمارے پاس 7 ہجری. تو 7 ہجری کا جو سب سے اہم ایونٹ ہمارے پاس ان میں غزوہ خیبر ہے، بیٹل آف خیبر. خیبر مدینہ منورہ سے تقریباً 150 کلومیٹر نارتھ کی جانب تھا. تو یہاں پہ یہودیوں کے مضبوط قلعے تھے اور وہ مسلمانوں کے خلاف قریش کے ساتھ بار بار سازشیں کر رہے تھے. تو صلح حدیبیہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی طرف توجہ دی تاکہ مدینہ پر یہودی خطرہ جو ہے اس کو ختم کیا جا سکے. صلح حدیبیہ جو یہ مسلمانوں کے لیے بڑا فروٹفل ثابت ہوا تھا، کیونکہ اس سے مسلمانوں کو جنگ سے فرصت ملتی ہے. دوسرا کفار مکہ جو تھے قریش، وہ ایک جگہ بند گئے کہ اب مسلمان جہاں مرضی آزادی سے گھوم سکتے ہیں، کوئی ان کے اوپر، کیونکہ 10 سال کی جنگ تو بند ہو گئی ہے تو کسی کی مدد بھی نہیں وہ کر سکتے تھے. تو اسی طرح سے مسلمانوں کو اسلام کی تبلیغ کا موقع بھی ملا. انہوں نے بیرون ممالک جو تھے دوسرے کنٹریز، وہاں پہ اسلام کی تبلیغ کی گھر سے سفیر بھی بھیجے. تو اس طرح سے اس کا اینڈ رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ پھر بغیر لڑے 1.5 سال کے اندر اندر مسلمانوں نے مکہ کو فتح کر لیا. ٹھیک ہے. تو 7 ہجری میں پھر مسلمانوں نے خیبر کی طرف توجہ دی
تو مسلمانوں کی تعداد اس میں 1600 تھی. 200 گھوڑے تھے ان کے پاس اور پرچم حضرت علی کے ہاتھ میں تھا. خیبر کئی مضبوط قلعوں پہ مشتمل تھا، مثلا قلعہ نام، قلعہ قموس وغیرہ. تو شروع میں قلعے فتح کرنا تھوڑا مشکل کام تھا، یہودی بڑا سخت مقابلہ کر رہے تھے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل میں جھنڈا اس شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں، اور اس کے ہاتھ پہ ہی فتح ہوگی. تو اگلے دن جھنڈا حضرت علی کو دیا جاتا ہے. تو جن کی آنکھوں میں تکلیف تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لاوِ لگایا اور آنکھیں فوراً ٹھیک ہو جاتی ہیں. تو حضرت علی نے قلعہ قموس کے دروازہ کو کھینچ کے توڑ دیا اور اسے ڈال کی طرح استعمال کیا. یہودی شکست کھا کے بھاگ جاتے ہیں، اور کئی قلعے جو ہیں وہ اس سے فتح ہو جاتے ہیں. پھر تو یہاں کا مشہور حکمران تھا مرہب، اس کو حضرت علی نے قتل کیا. تو جنگ خیبر جو ہے یہ 20 دن تک جاری رہتی ہے، اور اس میں 20 مسلمان شہید ہوئے اور 93 کافر اس جنگ میں مارے گئے. ٹھیک ہے. تو باقی فدق جو ہے وہ خیبر کے یہودیوں نے مال فے کے طور پہ مسلمانوں کو تحفے میں دیا اور پھر صلح کر لی. اور مال فے وہ مال ہوتا ہے جو دشمنان اسلام سے لڑے بغیر حاصل کیا جائے. ٹھیک ہے. تو یہ مال فے ہوتا ہے. تو مسلمان نے پہلی بار اس پہ جھنڈے لہرائے، جتنے بھی قلعے فتح کیے ان کے اوپر اپنے علم لہرائے. تو حضرت صفیہ آپ کی وائف کا نام ہے. تو یہ قبیلے یہودی قبیلے بنو نذیر کے سردار حیی بن اخطب کی بیٹی تھی، اور کنانہ بن ربیہ کی یہ وائف تھی جو جنگ کے دوران مارا جاتا ہے. تو اس کے یہ پھر آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے کے طور پہ آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جاتا ہے ان کو. تو آپ پھر ان سے نکاح فرما لیتے ہیں. تو جنگ خیبر کے موقع پہ آپ نے حضرت صفیہ سے نکاح کیا، یہ پوائنٹ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. تو اچھا، غزوہ خیبر کے موقع پر ہی ایک زینب نامی عورت نے آپ کو کھانے میں زہر دینے کی کوشش کی گئی. یہ پیپر میں پوچھا ہوا ہے کہ کون سی عورت تھی یہودیوں کی، تو اس کا نام زینب تھا جس نے آپ کو زہر دینے کی کوشش کی. حضرت بشیر بن برا آپ کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے، لیکن پھر حضرت بشیر جب وہ شہید ہو جاتے ہیں. اس کے بعد پھر مسلمانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے ممالک میں اسلام کی تبلیغ کی غرض سے سفیر روانہ فرمائے. تو آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ کون سے صحابی کو کدھر بھیجا گیا، پیپر میں وہ پوچھ لیتا ہے. تو کیسر روم جو بازنٹین امپائر کا بادشاہ تھا، اس کی طرف خط لے کے جانے والے صحابی حضرت دہیہ کلبی تھے. ٹھیک ہے. حضرت دہیہ کلبی کیسر روم کے پاس اسلام کا پیغام لے کے گئے، اور کسرا یہ فارس یعنی کہ پرشیا جو تھا اس کا کنگ تھا. تو اس کی طرف خط لے کے جانے والے صحابی حضرت عبداللہ بن حذافہ تھے. نجاشی جو حبشہ کا بادشاہ تھے ان کی طرف خط لے کے جانے والے صحابی حضرت عمر بن امیہ زمری تھے. اور مکوکس جو کہ مصر کا حکمران تھا اس کی طرف حضرت حاتب بن ابی بلتا خط لے کر گئے. اور منظر بن ساوا ان کی طرف خط لے کے جانے والے صحابی کا نام حضرت علا بن حضرمی تھا. اور حارث غسانی یہ سیریا کے کنگ کا ایک گورنر تھا. ان کی طرف خط لے کے جانے والے صحابی حضرت شجاع بن وہب تھے. اس میں خسرو پرویز جو تھا اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پھاڑ دیا. اور مکوکس اور نجاشی نے اسلام قبول کیا. ہرکل سوچتا رہا کہ اس نے کہا ساری رعایا کے ساتھ مل کے اسلام قبول کرے گا، لیکن وہ محروم رہتا ہے. تو مکوکس مصر جو تھے انہوں نے حضرت ماریہ قبطیہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفے کے طور پہ بھیجا. تو ان کے بدن سے پھر آپ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ پیدا ہو. تو یہ کچھ واقعات تھے 7 ہجری کے. نیکسٹ ہے ہمارے پاس 8 ہجری. 8 ہجری کے اہم واقعات میں سے غزوہ موتا ہے. ٹھیک ہے. تو غزوہ موتا جو ہے، اچھا اس سے پہلے حضرت خالد بن ولید اور حضرت عمر بن عاص انہوں نے اسلام قبول کیا 629 AD میں. 8 ہجری میں حضرت خالد بن ولید اور حضرت عمر بن عاص اسلام قبول کرتے ہیں. تو اس کے بعد پھر غزوہ موتا ہوتا ہے 8 ہجری میں. تو یہ روم کے خلاف بازنٹین امپائر کے خلاف پہلی جنگ تھی. تو بنو غسان قبیلہ مسلمانوں کے خلاف تھا. یہ ایک کرسچن قبیلہ تھا جو کہ عرب اور بازنٹین امپائر کے بارڈر کے اوپر موجود تھا. تو اس نے ہرکل روم کو مدینہ پہ حملہ کی دعوت دی.
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3,000 مسلمانوں کو لشکر ترتیب دے کے حضرت زید بن حارثہ کی کمان میں موتا کے مقام پہ بھیج دیا۔ تو ان کے مقابلے میں رومی جو تھے وہ 1,00,000 کا لشکر لے کر آتے ہیں۔ گمسان کا رن پڑتا ہے، اس میں حضرت زید بن حارثہ شہید ہو جاتے ہیں۔ تو فوج کی کمان حضرت عبداللہ بن رواحہ کے سپرد کی جاتی ہے۔ ان سے پہلے حضرت جعفر تیار کو سپہ سالار بنایا جاتا ہے۔ پھر ان کی شہادت کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ سپہ سالار بنتے ہیں۔ پھر ان کی شہادت کے بعد حضرت خالد بن ولید کو کمان دی جاتی ہے۔ تو حضرت خالد بن ولید کی اسلام لانے کے بعد سب سے پہلی جنگ، یہ پیپر میں پوچھا ہوا ہے، سب سے پہلے کس جنگ میں پارٹیسپیٹ کیا، تو وہ غزوہ موتا تھا۔ تو حضرت خالد بن ولید ان مٹھی بھر کے لشکر کو 3,000 کے لشکر کو کفار کے نرگے سے بچا کر واپس لے آتے ہیں۔ اس جنگ میں حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹی۔ تو اسی جنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سیف اللہ یعنی کہ اللہ کی تلوار کا ٹائٹل عطا کیا۔ تو جنگ موتا 7 دن تک جاری رہی۔ ٹھیک ہے، مسلمانوں نے یہ جنگ حکمت عملی سے بڑی شکست سے مسلمانوں کو بچا لیا گیا اور روم کی طاقت کو چیلنج کیا۔ دیکھیں کہاں 3,000 کا لشکر، کہاں 1,00,000 یا 1,00,000 کا لشکر، تو کوئی مقابلہ نہیں بنتا۔ لیکن حضرت خالد بن ولید نے ایک بہترین حکمت عملی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مسلمانوں کو واپس لے آئے، اور اسی جنگ میں ان کو پھر سیف اللہ کا لقب بھی عطا ہوا۔ کون سی جنگ میں؟ جنگ موتا میں، آپ یاد رکھیں گے۔ اچھا، اس کے بعد 8 ہجری میں ہی مکہ فتح ہوتا ہے۔ تو اس کا پس منظر کچھ یوں تھا۔ صلح حدیبیہ کے بعد ہاں، صلح حدیبیہ کی ایک شک یہ بھی تھی کہ اگر کوئی قبیلہ چاہے تو مسلمانوں یا قریش کے ساتھ معاہدہ کر سکتا ہے۔ تو اس معاہدے کی روح سے قبیلہ بنو خزاع، اس کا جو معاہدہ مدینہ والوں سے ہو جاتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جاتا ہے، اور قبیلہ بنو بکر کا مکہ والوں کے ساتھ ایکسکیوز می ان کے ساتھ معاہدہ ہو جاتا ہے۔ تو اس کے بعد ہندا اور اکرمہ بن ابی جہل بنو بکر کو بنو خزاع سے جنگ لڑنے پر اکساتے ہیں، ایک پراکسی وار لڑنا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح سے وہ حملہ کر کے بنو خزاع کے 20 آدمی قتل کر دیتے ہیں۔ تو بنو خزاع والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں کہ معاہدہ کی خلاف ورزی ہوئی ہے، ہمارے 20 بندے جو ہیں وہ قتل کر دیے گئے ہیں۔ تو اس طرح سے پھر صلح حدیبیہ کا جو معاہدہ ہے وہ خود بخود اہل مکہ نے خود ہی ختم کر دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کا علم ہوتا ہے، تو آپ مسلمانوں کو مکہ پر حملہ کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ اس طرح سے مسلمان رمضان المبارک میں تقریباً 10,000 کا لشکر لے کر نکلتے ہیں۔ تو رستہ میں ملنے والے لوگوں سے مل کر مکہ کے قریب پہنچ کے ان کی تعداد تقریباً 12,000 ہو جاتی ہے۔ تو قریش مکہ بالکل غیر متوقع طور پہ گھبرا جاتے ہیں کہ مسلمان اتنا بڑا لشکر لے کے آ گئے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں داخل ہونے سے پہلے اعلان کیا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا وہ بھی امان میں ہے، محفوظ ہے۔ جو اپنے گھر کے دروازے بند کر لے وہ بھی امان میں ہے، جو حرم میں داخل ہو جائے وہ بھی امان میں ہے۔ تو اس طرح سے مسلمان جو ہے مکہ میں داخل ہوتے ہیں۔ مکہ میں شمال کی جانب سے داخل ہونے والے لشکر کی قیادت حضرت زبیر بن عوام کر رہے تھے۔ تو جنوب کی طرف سے داخل ہونے والے لشکر کی کمان حضرت خالد بن ولید کے سپرد ہوتی ہے۔ صرف ان کے دستے کے ساتھ کفار کی جنب ہوتی ہے، باقی دستے امن سے مکہ میں داخل ہو جاتے ہیں۔ انصار کی قیادت حضرت سعد بن عبادہ کر رہے تھے۔ مہاجرین حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کی کمان میں تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال، حضرت عثمان بن طلحہ اور حضرت اسامہ بن زید کے ہمراہ مکہ میں داخل ہوتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں داخل ہوئے، 360 اور 360 یہاں پہ بت تھے، ان کو توڑ دیا، اور پھر آپ نے تلاوت فرمائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، الاسراء 81۔ بے شک میں کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے والا ہی ہے۔ تو سورۃ الفتح میں یہ آیت تلاوت کرتے ہوئے آپ مکہ میں داخل ہوتے ہیں۔ تو اچھا، حضرت عباس وہ آخری شخص تھے جنہوں نے مکہ سے مدینہ کی جانب ہجرت کی، اور اس کے بعد پھر ابو سفیان بھی اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ آپ نے عام معافی کا اعلان کر دیا۔ تو مسلمانوں نے 17 رمضان المبارک 630 AD یعنی کہ 8 ہجری کو مسلمانوں نے مکہ کو فتح کر لیا۔ اس میں 4 مسلمانوں نے جامع شہادت نوش فرمایا، 13 کافر جو جہنم واصل ہوئے، اور کعبہ میں موجود بت عزا کا بت جو حضرت خالد بن ولید نے توڑا۔ کچھ لوگ مکہ سے فرار ہو کر
بنو حنین، بنو حوازن اور بنو ثقیف میں جا کر چھپ جاتے ہیں، اور بنو حوازن اور بنو ثقیف مل کر ایک بڑی فوج تیار کرتے ہیں اور مسلمانوں پہ حملہ کرنے کا پلان تیار کرتے ہیں کہ بے خبری میں مسلمانوں پہ حملہ کر دیا جائے۔ تو بنو ثقیف اور بنو حوازن 10,000 کی آرمی تیار کر کے منصوبہ بناتے ہیں کہ مسلمانوں پہ رات کے وقت حملہ کر دیا جائے گا۔ مسلمانوں کو خبر مل جاتی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حنین کے مقام پر، حنین مدینہ اور طائف کے درمیانے کے وادی کا نام ہے، تو وہاں پہ جمع ہوتے ہیں۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد 12,000 ہوتی ہے۔ وہ جنگ تھی جس میں مسلمانوں کی شروعات میں مسلمانوں کی تعداد جو ہے اپنے مد مقابل سے زیادہ تھی۔ حنین مکہ سے 10 میل کے فاصلے پہ ہے۔ مالک بن اوف اور دریدہ بن اسپا کفار کی طرف سے قیادت کر رہے ہوتے ہیں، تو مسلمان اس میں تھوڑا سا ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ ہماری تعداد اس میں زیادہ ہے، لیکن کفار جو ہے وہ پہلے فیلڈنگ لگا کے گات لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ جیسے ہی مسلمان وہاں اس وادی میں پہنچتے ہیں تو کفار اچانک حملہ کر دیتے ہیں۔ تو جو لوگ نئے نئے اس میں مسلمان ہوئے تھے وہ اس حملہ کی تاب نہیں لاتے، بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان کی دیکھا دیکھی باقی مسلمان بھی بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح سے پھر حضرت خالد بن ولید کا لشکر آگے ہوتا ہے، لیکن ان کو کافی تیر لگتے ہیں، وہ زخمی ہو کر بے ہوش ہو کر گر جاتے ہیں۔ تو مسلم آرمی تھوڑا سا پیچھے ہٹتی ہے۔ جیسے ہی فوج تھوڑا سا پیچھے ہٹتی ہے تو سب پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں، تو سارا لشکر دھڑم برہم ہو جاتا ہے، آپ کو چھوڑ کر دائیں بائیں ہو جاتا ہے۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آواز لگاتے ہیں، کیا میں محمد بن عبداللہ، کیا میں اللہ کا رسول نہیں ہوں، واپس آ جاؤ۔ تو پھر سب لوگ واپس آ جاتے ہیں، کفار بھی، انصار بھی واپس آ جاتے ہیں، مہاجرین بھی واپس آ جاتے ہیں۔ اس جنگ میں آپ نے کفار پہ کنکریاں مارتے ہوئے فرمایا تھا، کنکریاں آپ نے اٹھائی اور کفار کی طرف پھینک دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو قرآن پاک میں بھی لکھا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، کہ اے حبیب یہ جو کنکریاں آپ نے پھینکی ہیں وہ آپ نے نہیں پھینکی بلکہ وہ تو ہم نے پھینکی ہیں۔ مسلمان یہ جنگ جیت گئے تھے، 70 کفار اس جنگ میں کام آئے، اور اس میں مسلمانوں نے بڑی تعداد میں اس میں مالک نعمت مسلمانوں کے ہاتھ لگا۔ ایک آدمی کے حصے میں 40 بکریاں اور 7 اونٹ آئے، اور جو کفار باقی اس میں جنگ میں بچے وہ بنو ثقیف میں چھپ جاتے ہیں۔ تو مسلمان اب پھر آگے بڑھتے ہیں۔ تو غزوہ حنین کے حوالے سے آپ نے یاد رکھنا ہے یہ بھی 8 ہجری میں ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ ابتدائی مسلمانوں کو تھوڑا سا دھچکا لگتا ہے، لیکن بعد میں پھر عظیم فتح مسلمانوں کو حاصل ہوتی ہے۔ تو آج کی کلاس ہم ادھر ہی اینڈ کرتے ہیں۔ اوکے، اللہ حافظ۔ سیئر فاؤنڈیشن فار دا بلائنڈ نابینا افراد کی جدوجہد کا مرکز۔ بے شک انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ سورہ النجم آیت 39۔ ہم جدید مہارتیں سیکھ کر باعزت کاروبار و روزگار حاصل کر کے قوم کی معاشی بحالی کا حصہ بنیں گے۔ سیئر فاؤنڈیشن کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.blindseer.org blindseer.org۔ ہم سے رابطہ قائم کرنے کے لیے contact@blindseer.org پر میل کیجیے، یا پھر ہمارے واٹس ایپ نمبر 0370 530 7085 پر وائس یا ٹیکسٹ میسج سینڈ کیجیے۔